وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في صدري ضعفا. فقلت له أعوذ بالله يا أباك من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيت به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتولاه كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما قالت إلا صلاة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا عمر. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا عمر إني أشم عندك رواية طيبة كان رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا عمر. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا عمر إني أشم عندك رواية طيبة كأن رأيت جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا ملك الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك بالحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا بالحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رواية طيبة كان رأيت أخي وابن أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا أخي ويا أخي وخليفتي وصاحب إبراهيم قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما كمل جميع تحت الكساء قال في رسول الله بطرف الكساء وعما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي والطاعة وحمد
لحم لحمي ودم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عادوهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني منع منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات بما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في معبد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال من جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعاذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأقبل من جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله الألي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزيدنا لندخل معكم فأتأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا من الله الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل ما نفعت الكساء فقال علي بن الله قد أحب إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت قال النبي صلى الله عليه وآله والذي بواسي بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي وما ذكرها قطرنا هذا في محفل من محفل الأهل الأرض وفيه من شيئتنا مربنا إلى الله ونزل على عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا الله كنا وفاز شيئنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نبي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيئتنا ومحبينا وفيه محموم الله وفرد الله همه إلى يمين ولا مهموم الله وكشف الله همه إلى يمين ولا طالب حاجات وقضى الله حاجات. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. کرتا ہوا اٹھتا ہوا تم گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر آواز تو دے کر کڑی الجماں کی لاش پر کہتا رہا رو کر تم جماں ہے اکبر اور ہے ضعیف بابا آئی صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا کیسے اٹھاؤں میت مجھ کو تو بتا اتنا آواز سنتے سنتے تجھے میں ڈھونڈ لوں گا جاتا ہے اب قیام تک کیسے کروں میں یہ سفر تمہیں جدھر جائے میرے دیے سے ادھر کہتے ہوں کم ہو گئی میری کمر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر بابا ادھر آواز تو دے اکبر صغرا کے نام ہر کو خط کا جواب یاد ہوں تیری صدا کو سن کر وہ پھر سے جی اٹھے گی جو منتظر ہے اس کو برجی کا حال سنا دوں جو منتظر ہے اس کو برجی کا حال سنا دوں ہم سیر تیری ورنہ شاید نہیں جی پائے ہائے ہائے بابا آواز تو دے اکبر بابا ادھر بابا آواز تو دے اکبر مقتل میں فاطمہ نے دل اپنا کام دیا ہے سکتے میں تھی خدائی روتا تھا سارا لشکر مائی
زینب ادھر لیا ادھر چومے تیری زخمی جگر زینب کبھی لیلا کبھی بہنیں کبھی نامور ان سے تو کوئی بات کر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر کہتا رہا یہ سارا گھر کہتا رہا یہ سارا گھر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر اللهم صل على محمد وآل محمد. کدھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جن سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرق سے چھوٹے موئے وہ پینو کے اکبر حسین سے جوڑے خدا پدر گناہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو ادھر ہوا چشم امام دین روا تڑپ کے جانب گھر کو نگاہ کے شاہ نے زمین ہل گئے پیارے سیاہ کی شان پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جوان میرے محلوں میرے شہید پسر میرے حسین میرے یوسف میرے رشید پسر غریب ہو گئی میں
تیرے سینے سے سینہ کیسے نکالوں بس اتنا بتا دے کہ جگر کیسے سنبھالوں کہتی ہے میرے لال میری ممتا مجھ سے اس درد کو تیرے میں کلیجے میں چھپا لوں گر ہونا اذیت جو تیرے زخم جگر میں ایک بار میرے لال گلے تجھ کو لگا لوں ایک بار میرے لال گلے تجھ کو لگا لوں اکبر تیرے سینے سے بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے داغے جگر کو نہ بھولے غم کی خراش ہے سنگ علم سے شیشے دل پاش پاش ہے پیارے کدھر گئے
بس بس صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم نے رائے جناب ابراہیم علیہ السلام کئی جگہوں پر نقل کیا ہے قرآن بالکل اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ایک پیغمبر کے لیے دعا ہے. اتنا اکثر مومنین کو یاد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی پروردگارا مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنین کو بخش دے سکتے بخشا ہوا ہے. یہ دعا بتا کر خود یہ بتلا رہی ہے کہ آزر جسے مسلمان کرتے ہیں جناب ابراہیم السلام باپ وہ باپ نہیں چچا، اس لیے کہ کسی کافر اور مشرک کے لیے کوئی نبی مغفرت کی دعا کرے ہی نہیں. یا جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا باپ الگ ہے. کافر مشرک کو چھوڑ دیجیے، جو کلمہ پڑھتا بچارا اور نماز بھی پڑھتا ہے سب کرتا مگر وہ دل سے رسول کو رسول مانتا ہی نہیں، جس کو منافق کہا. اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد وآل محمد مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر 70 بار بھی منافقین کی مغفرت کی دعا کرو گے تو بھی قبول نہیں کی جائے. رسول کریں گے نہیں، مگر زور دیا اللہ نے. اور اس 70 مرتبہ کا مطلب کاؤنٹنگ میں آپ 70 مت سمجھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. عربی زبان 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ جو انہیں معاف
سے جناب علی اور جو ہے دعا ملتی جس کو مومنین اکثر دعائے قربانی کے نام سے جانتے اور ابھی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ایک مولوی صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا کہ ایک مومن امام رضا علیہ السلام قربانی کریں گے تو کیا اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ کوئی خاص دعا نہیں ہے کسی بھی قربانی کے لیے، اور جسے ہم قربانی کی دعا کر رہے ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اعلان ایمان ہے، وہ ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، کہ پوری توجہ ہر طرف سے کٹ کر کے دنیا ہی میں ترجمہ اس کا کیا جاتا، میں اللہ کی طرف میں نے رخ کر لیا، رخ کا مطلب چہرہ مت سمجھ لیجیے گا، پورے خیال پوری نیت میری اللہ کی طرف ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اب میں کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ شرک سمجھتے ہیں کسی کو شریک کرانا، جوائن کرنا۔ میں نے مولانا سے کہا کہ اگر ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ نہیں پہنچ سکتے، تو ہمیں نماز شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھنا چاہیے، اگر پہنچ سکتے ہیں وہاں تک۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نیت کے ذریعے سے بھی اللہ کا شرک نہیں کرتا، یہاں کہیں کوئی خیال نہیں سوائے اللہ کے۔ ہمارے تو کتنے خیالات ادھر ادھر آتے ہیں، یا خیال نہیں آئے۔ تو اس طریقے سے اور بھی کئی دعائیں کہ پیغمبران الہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عاجزی کی دعائیں کیوں مانگ، توفیق ہمہ وقت کیوں مانگیں، تاکہ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ بھائی پیغمبر بھی توفیق خدا کا محتاج ہے، اس لیے ہمہ وقت مانگتا ہے، جبکہ اللہ ہمہ وقت ان پہ توجہ بھی رکھتا ہے۔ بہرحال جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی پروردگار اس میں نسل اسماعیل میں عظیم الشان پیغمبر بھیج دے جو آیت الہی کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب پڑھائے اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی، عطا ہو گئی، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ خیر کثیر حاصل ہوگی۔ اب حکمت کے تو بے حساب معنی، اور میرے سامنے یہ بیچارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم سمجھائیں کیا؟ کہ بھئی ایک بات البتہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہاں ہمارے یہاں منبروں سے بہت زیادہ ایسی باتیں پیش کر دی گئی کہ جس میں ہم پیچھے رہ گئے۔ حدیث یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن این وجدہا احق بہا، مومن کی گم شدہ چیز ہے، یعنی کیا بولتے ہیں، گم ہو گئی نا میری فلاں چیز، گم نہیں ہے وہ، کیا لفظ اصل اردو کیا ہے، گم ہو جانا، کھو جانا، غائب ہو گئی ہے چیز، کیا میری چیز تھی کہیں مس ہو گئی، کہ انگلش میں کہتے ہیں نا بھائی غائب ہو گئی، تو جہاں بھی ملے مومن اسے لے لے، اس لیے کہ اس کا حق ہے۔ تو جس میں پہلی چیز آتی ہے وہ ہے علم،
علم جو بھی جہاں ملے تمہیں لے لینا چاہیے. اور میں عرض کروں، فرض کیجیے اس بات ہم سائنس بولتے ہیں، سائنس جب یہ اسٹارٹ ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھائی ایک نیا علم، جدید علم آ رہا ہے جس سے ترقی ہوگی دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی، تو اس وقت تمام مسلمانوں پہ ضروری تھا کہ اگر کوئی ایسا ذہین بچہ ہے جو اس کو پڑھے گا اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سب پہ ضروری تھا کہ اپنے پیسے دے کر کے اس کو وہاں بھیجیں اور سائنس کا عالم جو نئے اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں. کل کی بات میں نے کیا کہا تھا؟ یہاں ایسی گڑبڑی ہم نے کر دی کہ بھائی دشمن تھے، اللہ کے رسول ان کو قتل کر سکتے تھے، بدر میں گرفتار ہوئے تھے، تو جن کے پاس پیسہ تھا اعلان ہو گیا تھا کہ بھائی اتنا پیسہ لاؤ جس کو فدیہ کہا جاتا، اپنے قیدی کو چھڑا کر کے لے کر کے چلے جاؤ. اب وہاں جو کچھ قیدی تھے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے دوہرا رہا ہوں، ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، 10 آدمی کو میرے لکھنا پڑھنا سکھانا. 10 آدمی کو میرے، اب فرض کیجیے 2 ہی آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہی تمہارا فدیہ ہوگا. یعنی تم میرے 10 آدمی کو تو 20 آدمی کو انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہوگا نا. یہ لکھنا پڑھنا کتنا اہم ہے کہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ. اس میں قلم کا بھی تذکرہ ہے. تو مرسل آدم نے پہلے ہی ہمیں بتلا دیا تھا مدینے کی سرزمین پر کہ دیکھو اگر کوئی علم مشرک کے پاس ہے تو بھی اس سے لے لو. ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ بھائی وہ کافر ہے، مشرک ہے، ہم اس سے پڑھنے کیوں جائیں. اس لیے کہ مومن وہ ہے جو ہر اچھی بات کو کہیں بھی ہو لے لے گا. ایک بات سمجھ لیجیے کہ ہر اچھی چیز، ہر اچھی بات کہیں بھی ملے. وہ مومن جو ہوتا ہے یہ اچھی بات یہ نہیں دیکھتا یہ میرا دشمن ہے. تعصب نام تو اسلام بتلاتا ہی نہیں. اس لیے کہ اگر دشمنی کسی سے کروں، میں تعصب بھی ہو دشمنی کے ساتھ، تو اس کی حق بات کا میں انکار کر دوں گا. تاریخ اسلام میں یہی ہوا ہے. بہرحال ذرا سلوات پڑھیے تو میں پلٹ دوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر جو ہم جو بچے ہیں جو جوان ہیں ان سب کو بھی سنانے کے لیے جو میں اکثر بولتا ہی رہتا ہوں، پھر بتلا دوں کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی خبر دیتا ہے اپنے بعد. وہ اپنی طرف سے کسی کو وسیع مقرر نہیں کر سکتا. اللہ جس کے لیے کہے گا وہی اس کے لیے اپنی امت کو بتلاتا ہے، اور صرف اپنے بعد میں آنے والے پیغمبر کے سلسلے میں نہیں کہتا، بلکہ آخر الزمان پیغمبر کے سلسلے میں بھی ہدایت کرتا. اس پر واجب ہے. یہ آخر الزمان پیغمبر سمجھتے ہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں تو یعنی احمد مصطفیٰ محمد و آل محمد. آخر الزمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اب زمانہ تو رہے گا، رسالت مرسل آدم کی چلے گی. اب رسالت کسی کی چلنے والی نہیں ہے. تو پیغمبروں سے پروردگار عالم نے ایگریمنٹ لے لیا تھا کہ دیکھو جب وہ پیغمبر ہے، نام کا ذکر نہیں ہے قرآن میں اس لیے میں بھی نام نہیں لے، وہ پیغمبر آ جائے تمہاری موجودگی میں. اتنی اہم بات تھی، اتنی ضروری. اللہ عالم الغیب، اللہ کو معلوم تھا کہ آدم کے زمانے میں بھیجوں ہی گا نہیں. اللہ کو معلوم ہے نوح کے زمانے میں بھیجوں ہی گا نہیں. معلوم ہے کہ عیسیٰ کے زمانے میں بھیجوں گا نہیں. اس کو خبر ہے کہ ابراہیم کے زمانے میں بھیجوں گا نہیں. یعنی اس وقت تو میں بھیجوں گا نہیں، مگر اہمیت اتنی ہے اس رسول پر ایمان لانے کی کہ اگر میں بھیج دوں، اگر وہ آ جائے تو اب تمہیں اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا ہوگا،
शरीयत नाज़िल होगी, उस पर तुम्हें अमल करना होगा। और अगर जंग हो या पैसा देने की बात हो, मदद का है भाई, तुम्हें मदद करना होगा। तो मदद बहुत सी चीजों में होती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ जंग के मैदान में हम जाएं, जरूरी नहीं है साहब के जो है हम उनके आगे पीछे सिर्फ यूं ही दौड़ते हैं। मदद करना होगा, ये भी इकरार लिया है। और अगर तुमने मदद नहीं की तो फासिक करार पाओगे। जरा देखिए कितनी अहमियत है। एक पैगंबर नहीं बल्कि 1,23,999 अंबिया से करार पर रहा है कि अगर ईमान तो लाए, मान लिया तुमने, लेकिन मदद अगर नहीं इस रसूल की तो फासिक करार पाओगे। फासिक का मतलब कहीं जो है बदकार के होते हैं, कहीं गुनाहगार के होते हैं। कुरान में कई जगहों पे मुनाफिक को फासिक करार दिया, यानी अगर मदद नहीं की तो माज़अल्लाह मुनाफिक करार पाओगे। जरा सवाल पढ़ देना। मुनाफिक तुम करार पाओगे। अब मैं सोचता हूँ कि क्या परवरदिगार आलम ने पैगंबरों से बेगैर तौहीद यानी अपनी वहदानियत की गवाही लिए हुए सिर्फ इस आखिरी रसूल की रिसालत पर ईमान का हक ले रहा है? ऐसा नहीं है। पहले तो जरूरी है ना भाई मुझे मानो, अब मैं जिसे भेजूं जिससे कहूं उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। तो इससे हमको सब हम बैठे नहीं हैं, याद हमें नहीं है, लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि अल्लाह ने बनी आदम की, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बनी आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की पुष्ट से उनकी ज़ुर्रियत और नस्लों को निकाला। क्या ही पढ़े लोग अच्छी तरह समझे। निकाला और पूछा है अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ या नहीं। यानी सबसे पहले अल्लाह ने अपनी वहदानियत की गवाही ली, अपने रब होने की गवाही ली। तो सब ने कहा, शिया सुन्नी दोनों ने लिखा कि सबसे पहले मुरसले आदम ने कहा, क्या कहा? बला अंता रब्बी, हम इकरार करते हैं कि तू हमारा रब है। तो सबसे पहले अपनी रुबूबियत की गवाही ली। आपको याद है? मुझे तो याद नहीं है, मगर कुरान के बयान से लगता ऐसा कि हम सब के सब मौजूद थे, सबको निकाल लिया और सबसे पूछा, हम सब ने इकरार किया। यहाँ आकर के हम सब के सब भूल गए कि हमसे पूछा गया था, आहद लिया गया था, हम सब ने कहा है। यानी डायरेक्ट अल्लाह ने हमसे गुफ्तगू की है। क्या? डायरेक्ट अल्लाह ने औलादे आदम से गुफ्तगू की है और ये पूछा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ। हम सब ने कहा कि तू हमारा रब है। इसीलिए इस्लाम में कहा जाता है कि तौहीद नेचर है, आदत नहीं है। यानी नेचर है, नेचर कभी बदलता नहीं। याद रखिए, नेचर अगर बदल जाए तो वो नेचर नहीं है। हमारा नेचर क्या है भाई? एक बच्चा जब पैदा होता है, हम भी आए थे, हमें तो ख्याल नहीं है ना, आए तो कुछ जानते नहीं थे, अल्लाह ने कहा, मगर कुछ जानते थे। क्या जानते थे? कुछ जानते नहीं, यानी ये सब इल्म नहीं था, हम पहचानते नहीं थे हमारे माँ कौन है, बाप कौन है, क्या रिश्ता, ये कुछ नहीं जानना, मगर कुछ जानते थे। इतना हर बच्चा जानता जो इस दुनिया में आता है कि जिसने मुझे पैदा किया उसने मेरा रिस्क रखा। ये बड़े लोग सोचेंगे अच्छी तरह, हर बच्चा जानता है कि जिसने पैदा किया उसने मुझको बगैर मेरे रिस्क मुहैया किए हुए भेजा नहीं। ये नेचर है। हंसना
رونا نیچر ہے. خوشی ہوتی ہے تو آدمی مسکرا دے ہنس دے گا, غم تکلیف ہوگی تو رو دے گا, یہ کبھی نہیں بدلے گا. کہیں کے انسان میں تبدیلی بدلا دیجیے مجھے ہے. تو بچہ جب آیا تو اتنا وہ جانتا ہے کہ میرا رزق موجود ہے, مگر یہ نہیں جانتا کہاں. یہی اسے معلوم ہے, ہم سب کے سب بھی آئے, یہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی رزق کہاں اور میں کیسے حاصل کروں. لہذا جب ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا تو کیا کرتا ہے, اب روتا ہے, روتا ہے, اب بول بھی نہیں سکتا چونکہ اسے یقین نہیں سمجھے. اتنی مدد کی بات ہے, اللہ نے ربوبیت کا اقرار لیا. ہم تو آج ہمیں یاد نہیں, جب ہم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہمیں سمجھ نہیں تھی, مگر اتنا تو جانتے تھے کہ وہ رب ہے, اس نے جب بھیجا ہے تو رزق کا انتظام کیا ہے. یہ رزق کہاں ہے معلوم نہ تھا. یہ تو بڑے بتلاتے ہیں, مار لگاتی اپنی چھاتی سے کہ تمہارا رزق یہاں ہے. اتنا سب جان جو بھی دنیا میں آیا وہ اتنا جانتا ہے, بعد میں اسے بھی خیال نہیں ہوتا. اب میں بتلاتا ہوں یہ نیچر بدلے گا نہیں. اب ذرا سا بڑے ہم ہوتے رہے, ہاتھ پاؤں چلنے لگے. جب ذرا پاؤں ہاتھ پاؤں چلنے لگے تو بچوں کو ہم نے دیکھا ہے نا, روز ہم دیکھتے ہیں. اب ہمارے بچے جو چیز پایا انہوں نے منہ میں ڈال دیا. کیوں ڈالا بھائی؟ جو پایا منہ میں ڈال دیا. وہ سمجھتے کیا ہے بھائی, میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, بڑے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں. جو پایا منہ میں ڈال دیا. وہ رزق کی تلاش میں ہے اپنے, چاہے اسے بھوک لگی ہے یا نہیں لگی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے میرا. تو اس کی جو ہے فطرت نے جو ہے خطا کی, غلطی کر دی. فطرت میں غلطی ہوتی ہے, فطرت بدلتی نہیں. اپنے اصلی رزق کی جگہ اس نے دوسری چیز کو سمجھا یہ رزق ہے میرا, اس نے منہ میں ڈال لیا. فطرت کبھی بھی بدلتی نہیں. ذرا سوال پڑھنے سب سے پہلے اللہ نے ربوبیت کا اقرار لیا, اس میں انبیاء و مرسلین بھی شامل تھے. اس کے بعد اللہ نے صرف جو ہے پیغمبروں سے ایک دوسرے کی نبوت کا, پھر آخر الزمان پیغمبر کی نبوت کا اقرار ہی نہیں, عہد باقاعدہ لیا کہ تمہیں مدد کرنی ہوگی. لہذا یہی وجہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے, جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر ہیں. اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ آئیں گے اپنی نبوت کا اعلان کریں گے, جی نہیں, بلکہ ان کو کلمہ پڑھنا پڑے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور شریعت محمدی پر عمل کرنا ہوگا. تو دو بات تھی, ایک پیغمبر کا تو ذکر ملتا ہر مسلمان مانتا ہے کہ آئیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام, ان کو اتار کر کے پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو یہ سمجھا دے گا کہ یاد رکھو تمام انبیاء بھی آ جائیں گے. ذہن حاضر کیجیے, تمام انبیاء بھی اگر آ جائیں ظہور مہدی کے وقت تو ان پر واجب ہے کہ مہدی کی مدد کریں. اب میں پوچھنا چاہوں گا مسلمانوں سے کہ تمام انبیاء اگر ہوتے غدیر میں, تمام انبیاء اگر غدیر میں ہوتے اور رسول کا من کنتو مولا حاضر علی مولا, میں اس کا مولا ہوں, علی اس کا مولا ہے. تو بتائیے مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو قرآن پڑھ کر کے دیکھو, نہیں مانو
محمد والے محمد. اس لیے میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ ہم تو ایسے ہیں کہ صرف ہم مولا اس مدد مولا مدد مولا مدد ہر واقعہ یعنی جو کچھ ہو ہم مولا کو بھی گویا چاہتے ہیں تو لینے کے لیے اگر نہیں ملے گا تو معاذ اللہ ہم انکار کرتے ہیں. ایسے ہی لگتا ہے تو بھائی اگر کسی چیز کو ہم نے مسئلہ کیا تو لینے کے لیے ہمیں برکت ہو جائے ہمیں صحت ہو جائے. اب آپ قرآن آپ پڑھیں گے تو اللہ نے اپنے لیے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. شرط ہے بے شک اللہ سے ہمیں ہر وقت مانگنا چاہیے اسی سے مدد مانگنا چاہیے مگر اس نے کیوں کہا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں مانگنے کی بات نہیں کہی یا تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو اس کی مدد کرو تو اللہ کی مدد تم پر آ جائے گی. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم اصلاً اللہ کی مدد کے لیے اٹھتے نہیں. بات اللہ جو ہر شے پہ قادر ہے اس کی مدد میں کیا کروں ہر شے پہ قادر ہے اس کی کون سی مدد ہوگی بھائی. اس کی مدد یہی ہے کہ جو دین اور شریعت اس نے نازل کیا ہے ہم اس پر عمل کریں اس کو برقرار رکھیں اس میں تبدیلی نہ ہونے پائے یا خاص وقت کے لیے بھی آگے بھی ہم اپنی نسلوں تک بڑھائیں دوسرے بھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں. لہذا پھر ان جوانوں کو ایک بات کہے دیتا ہوں ان باتوں سے بچو ورنہ تمہاری عزاداری بھی تمہیں کم نہ دے. کیا بچو اسلام نے جو حکم دیا مستحب ہے کیا ایک چیز ہے میں مانتا ہوں عمل کروں یا نہ کروں یہ ایک الگ بات وہ ہے کیا کہ ایک مومن یا مومنہ جب ایک دوسرے سے ملے تو کیا کریں گے سلام کریں گے. وہ کیا ہے سلام علیکم یا السلام علیکم. ایک دن کے لیے بھی بھائی آپ میرے میں نہ کرو سلام بہت کریں گے نہیں تو مستحب چیز ہے. میں مانتا ہوں کہ اسلام میں سلام ہے میری بات سمجھ رہے ہو نا میں نے نہیں کیا سلام کیا فرق پڑتا گناہ گار نہیں ہوا لیکن ایک دن کے لیے میں بدلوں کہ آج جو ہے سلام علیکم نہیں کروں آج کیا کہوں گا ذرا بتائیے بولتے بھائی کیا بول رہے ابھی تو دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہو جو تب کے حکومت پر بیٹھے جنہوں نے جو سلطان رسول کی سنت بدلی یہ بدلا وہ بدلا جو تم بھی کر رہے ہو بھائی انہوں نے کیا کیا بھائی اب کسی کی آواز نہیں لگاؤ نعرے ذرا مجھ سے سنو جی ابلیس نے قسم کھا کے اللہ سے چیلنج کیا ٹائم نہیں ہونے بدلا تو کا تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا. صراط مستقیم کیا ہے بھائی سیدھا راستہ. اب سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھے گا تو کیسے بیٹھے گا عام آدمی آ کے بن کے بیٹھے گا مسجد میں رہے گا حوض علمیہ میں رہے گا یعنی مدرسوں میں رہے گا ممبر پر آئے گا بڑا امامہ لگا کر کے یہی نا صراط مستقیم ہے بھائی. یہی سے تو ہم بتلائیں گے وہ ممبر سے کہے گا کہ بھائی دیکھو عاشورہ کے دن سلام مت کرنا یہ کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا تم سے کہ سلام کرو سمجھ گئے اچھی طرح یاد رکھو یہ مانا ہے میں نے کہ اسلام نے کہا کیا ملو تو سلام علیکم یا السلام علیکم میں نے کیا تو مجھ کو جو ہے ایک ثواب زیادہ ملتا اور جواب دینا واجب ہوتا تم مت کرو کوئی بات نہیں لیکن اس کی جگہ اٹھا کر کے دوسرا رکھو گے بھائی صاحب ذرا دوسروں تک ایک پیغام پہنچاؤ ثواب ملے گا. دوسروں کو بھی سمجھاؤ
کہ شریعت کے ایک حکم کو ہم نے بدل دیا ہے، اس کی جگہ بھیا قرآن میں کہا گیا ہے سلام علیکم کا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جنگ کے درمیان اگر میرا حافظہ غلط نہیں ہے تو زید بن حارثہ تھے ایک کافر جو ادھر مخالف لشکر میں جب سامنے آیا انہوں نے جو تلوار اٹھایا اس نے کہا دیا السلام علیکم، انہوں نے قتل کر دیا۔ خبر رسول اللہ کو لگی، کہا کہ جب اس نے سلام کیا تھا تو کیوں قتل کیا؟ دیکھیے وہ ماحول ایسا تھا کہ اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا کون کافر ہے کون مشرک ہے۔ آج معلوم ہے، آج ایک کافر بھی مجھ کو سلام علیکم کہے میں بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن مجھ کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے۔ لیکن اس وقت قرآن نے جو کہا ہے کہ اگر کوئی آ کر کے اسلامی سلام تم سے کر دے تو ہرگز یہ نہ کہنا کہ مومن نہیں ہے۔ جگہ کیا اس وقت اگر آ کر کے کوئی سلام علیکم کہہ دے تو ہرگز کہنے کی بات نہیں، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ بعد میں تحقیق کرنا نہ بھائی، گویا اس وقت اگر کوئی انجان آدمی بھی اس وقت 1400 سال پہلے اگر آ کر کے ایک مومن کو سلام کر دے تو سلام ہی ایمان کی علامت تھی۔ ایسا نہیں، یہ نہیں اس نے کہا نہیں کہے گا کہ کلمہ پڑھ کے سنا قرآن ہے یہ، قرآن میں اللہ نے کہا ہرگز ہرگز اسے یہ نہ کہنا لستا مومنا تم مومن نہیں ہو، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہا آگے سامنے، محمد رسول اللہ نہیں کہا، اس نے کہا سلام علیکم، یہ ہے اس کے ایمان کی علامت۔ مسلمان بتلاؤ مسلمانوں کہ رسول اپنے چچا کو سلام کرتا تھا یا نہیں، اور ابو طالب سلام کرتے تھے یا نہیں؟ اللہ پڑھے محمد کسی سے ڈرتا ہی نہیں ان چیزوں میں، چاہے مجھے کوئی کفر کا فتویٰ دے، مشرک کا ہے، کچھ بھی کہے، قرآن اٹھا کر کے تم دیکھو۔ اب قرآن میں دیکھو گے تو کتنی جگہوں پہ سلام ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کا سلام موجود ہے، السلام علیہ یوم ولدتو یوم اموتو یوم ابعث حیا، کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام کیو جس دن پیدا ہو، اس دن بھی مروں، جس دن بھی جس دن قبر سے اٹھایا جاؤ، اس دن بھی یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پڑھیے گا تو سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، تو یہ اتنی چیزیں ہیں اور حکم اسلام ہے۔ مت کرو کسی کو سلام، روز مت کرو، تم بہت کریں گے تو یہی کریں بڑا بد اخلاق ہے بھائی، اے ملا سلام نہیں کیا، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یاد رکھیے سلام کرنا مستحب ہے، لیکن بدلنا سلام علیکم کی جگہ کچھ رکھنا کیا کیا حیات صاحب، اللہ آپ کی حیات بلند کرے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، دوسروں کو بھی سمجھائے۔ بدلنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے جنت میں وہ جائے گا جو مومن ہے، اور جو ہی ہم بدعت انجام دیں گے چاہے ہم اپنے کو مومن کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ سے دفتر مومنین سے ایمان اپنا نام ختم کر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد والے محمد حیدری یا علی خیبری یا علی مان اللہ۔ تو یاد ہو گیا نا 1400 سال پہلے جب یہ خبر نہیں تھی بھائی، جو اسلام پھیلایا جا رہا تھا کہ کون مومن ہوا کون نہیں، کچھ تو وہ ہوں گے جن کو ہم جانتے ہیں، اور غیر آدمی رہا۔ اچھی طرح ویسے دوہرا رہا ہوں کہ جتنے جوان بیٹھے جو اپنے کو ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں وہ قرآن پڑھیں، میری صرف بات نہ مانیں،
تو آ کر کے وہ سلام کریں، اسلامی سلام، ورنہ اس وقت کفر کا بھی سلام تھا، کیا آج بھی آگے سوال کر جیسے گڈ مارننگ، یہ سب وہ سب کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ جو آ کر کے کہہ دے سلام علیکم تو تم مت کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ ہے اس کا ٹھیٹ ترجمہ اردو میں۔ تو اب رسول اللہ کو آباد چھوڑی تھی نا میں، اس نے سلام علیکم کہہ دیا، انہوں نے سمجھا کہ بھیا یہ موت سے بچنے کے لیے مجھ کو یہ اس نے سلام کر دیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، قتل کر دیا صاحب اس کو بیچارے کو۔ جب رسول اللہ کو خبر ہوئی آپ بہت ہی ناراض ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ ارے وہ دھوکہ دے رہا تھا مجھ کو، یعنی سلام کہہ کے موت سے بچنا چاہ رہا تھا۔ رسول نے کہا تم نے اس کا سینہ پھاڑ کر کے اس کا دل دیکھا تھا، سینہ پھاڑ کر کے اس کا دل دیکھا تھا کہ مومن ہوا یا نہیں ہوا، تم نے قتل کیوں کیا؟ یعنی رسول نے کہا تمہیں معافی مانگنا چاہیے پروردگار عالم سے۔ صلوات پڑھے محمد تو ہم بدل لیتے ہیں جان، تو ہم اس کو دین اور شریعت کہتے ہیں کیا؟ اور وہ تخت حکومت پر بیٹھے، نام نہ لوں بڑے لوگ تو نام جانتے ہو گے نا جو رسول اللہ کے بعد، تو انہوں نے جو بدلا ہم کہتے ہیں انہوں نے بدعت کیا، ہمیں اپنی بدعت نظر کیوں نہیں آتی؟ سب اچھی طرح یاد کر لیں، پھر سے میں کہا اب مت کرو سلام، مت کرو، نماز نہیں پڑھو گے کیا بھائی، نماز نہیں پڑھو گے، سمجھ گئے کیا؟ نماز میں اگر سلام نہ پڑھو تو نماز تمہاری باطل ہو جائے گی۔ سلام پڑھ کر کے نماز سے نکلنا ہے، تو تم کہو گے نہیں بھیا آج شدہ کا دن ہے ہم کائے کو سلام، یا محرم چل رہا ہم کائے کو سلام کریں؟ نماز میں بھی کہو گے محمد بولو ذرا تو، نماز میں محمد کہو گے تمہاری نماز باطل ہو جائے۔ سب سے پہلے ان سے پوچھو کہ تم کون سے مومن ہو۔ چلا بھیا صرف نماز میں نبی کو سلام نہیں ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ جو ہے سب پہ تنہا نہیں کر، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے سب پر سلام۔ ہمیں اللہ نے عقل دیا تھا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کیا، اور یاد رکھو ہمیشہ کسی بھی نیک عمل کا خلوص اور نیت کے ساتھ، خلوص نیت سے آدمی عمل انجام دے رہا لیکن ثواب اس کا اس کی عقل دیکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کتاب ہے اصول کافی، اس میں پڑھ کر کے دیکھنا، لہذا میں تو کہتا رہتا ہوں تجربہ میں نے کیا، دیکھا ہے میں نے تجربہ کر، جب ہم عقل سلیم چھوڑیں گے تو نہ دنیا میں ہمیں چین ملے گا اور نہ آخرت میں۔ عقل سلیم یا دل میں تاریخ اس کی بچہ کر رہا ہوں بھئی عقل سلیم کیا؟ قرآن میں قلب سلیم لفظ استعمال ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ قلب سلیم کیا کہ بھیا دیکھو ہمارے باپ دادے سے ایسا ہوتا رہا ہے، ہماری جماعت ایسی کرتی رہی ہے، میری خواہش ایسی ہے، یہ ساری چیزیں ہٹا دو عقل خالص ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا جو ہی تم اپنی عقل خالص کرو گے میری طرف سے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اب یہاں بیٹھے جوانوں بچوں میں کتنے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ بھیا کم از کم اب ہم دوسرے بچوں جوانوں کو بھی سمجھائیں گے کہ بھیا مت کرو سلام مگر اس کو بدلو نہیں، کیا اس کی جگہ کچھ دوسرا رکھو، مت کرو۔ ابھی بہت یہ ارے کتنا بدتمیز ہے، وہ بھی بزرگ لوگ جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، کیا
وہی کہیں گے ارے بھائی آدمی بے خیالی میں چلا گیا, نہیں سلام کیا اس نے, آپ کو دیکھا نہیں, جلدی بتائیے اس کا ذہن کہیں گا ارے بڑا بدتمیز ہے, اس نے مجھے سلام بھی نہیں کی, آداب بھی کر دے تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں, حالانکہ آداب سلام نہیں ہے. یہ تو بادشاہوں نے ایجاد کیا صاحب, اس میں بھی ایک لاجک تھی. کیوں ہندوستان کے نوابوں نے یہ کر دیا کہ بھائی آپ تو آداب کا آداب, چھپ چھپ کے آداب, کیوں آداب؟ بھیا ایک مجرم آیا, مجرم سمجھے نا, کوئی گناہ کیا تھا, کوئی جرم کیا تھا, اس نے چوری کر دی تھی, کسی کو گالی دیا تھا, کسی کو مارا تھا, تو اب یہ مجرم اور ثابت بھی ہے, پکڑ کے وہ لایا. اب وہ آئے صاحب تو انہوں نے یہ سوچا اپنے ذہن میں, نوابوں نے, جو میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے کیوں انہوں نے آداب کیا. اب وہ آ کر کے کہے گا سلام علیکم. اب اس سلام کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کی ہر طرح سے سلامتی چاہتا ہوں, دنیا سے لے کر آخرت تک. اب اس نے تو سلام کر دیا مجرم نے, ان کو جواب دینا واجب ہو گیا. اب جب یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں بھی تمہاری سلامتی چاہتا ہوں. اب انہوں نے سوچا کہ میں نے جواب دے دیا کہ میں سلامتی چاہتا ہوں, اور پھر میں اس کو سلام کیوں دوں؟ اس لیے صاحب کا سلام ہی نکال دو. ہمیں شریعت اسلامی ہے یہ کیا. تو اس وقت جب رسول سزا دے رہے تھے کسی کو, کیا مولا فرض کیجئے کسی کا ہاتھ کاٹے چوری کیا ہے, تو اس نے بھی آ کر کے سلام کیا ہو. ہمارا یہ قانون الگ ہے اور یہ قانون الگ ہے, دونوں قانون ساتھ ساتھ چلیں گے. تو مت یہ سوچو اس لیے کہ اس نے شرعی قانونی جرم کیا ہے تو شریعت پہ عمل کیا, سلام کر کے ہم عمل کریں گے. سوال پڑھے اور یہ بھی کہا کہ میں جانا تمام کروں. ارے اتنے بڑے بڑے امام والا کو ہم نے دیکھا منبر پہ بیٹھے, ہم نے ٹیلی ویژن میں سنا, اور صاحب ہم نے جو ہے وہ سب نافی نہیں آتے رہتے, انٹرنیٹ پہ دیکھا بھئی فلاں فلاں عالم نے تو کہا کہ بھئی ہم سلامت کریں. صراط مستقیم ہی پہ تو بیٹھے گا بھائی, ادھر ادھر بیٹھے گا. ہم عام آدمی اگر آ کر کے کہے گا تو ہم مانیں گے, ہم توجہ ہی نہیں دیں. تو آ کر کے وہ بیٹھتا ہے. تو یہاں پھر میں بتلا دوں کہ اللہ جو ہمیں عقل دیا ہے نا, تو سوچنے سمجھنے کے لیے دیا. ایک تقلید مجھے کرنا, بالغ ہو گیا میں, مجھے تقلید کرنا. تقلید سمجھتے ہیں نا لوگ, اس لیے کہ جو ہے مسائل آتے رہتے, تو کسی جاننے والے سے پوچھنا نا, تو ہم اس کو مرجع کہتے ہیں, فقیہ کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں. اس کے لیے کتنی تحقیق کرنی پڑتی, ریسرچ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کون ایسا جس کی میں تقلید کروں. یہ تو غیر معصوم. اما رسول کے لیے بھی اگر پیغمبر آ کر کے کوئی پیغمبری کا اعلان کر دے تو اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے واقعاً ہے یا نہیں ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو معجزہ عطا کیا. تو اب سلام ہی کی بات آ گئی, تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں کوئی بھی جانے والا بغیر سلام کے رخصت نہیں ہوا. اور اگر گرا ہے جب زخمی ہو کر, سانس چل رہی, ہوش برقرار ہے, بول سکتا ہے, تو بغیر سلام کے گیا نہیں. بغیر سلام کے گیا نہیں. میں یہ سوچتا رہتا ہوں بھیا ہمیں کس کی اتباع کرنا ہے, ہمیں کس کی ابتدا کرنا, انہی کی نا. تو وہ رخصت ہوتے میدان میں جانے کے لیے تو سلام کر کے جاتا. اگر بول سکتے ہیں, زخمی ہو کر کے گرے, تو بھی سلام کرنا. جناب مسلم علیہ السلام کا بھی سب کے سب سنتے رہے, اور شاید ہندوستان میں وہیں سے یہ رائج ہو گیا
کہ ہم نماز کے بعد بھی سلام پڑھتے ہیں، جس کو ہم زیارت کرتے ہیں۔ کیونکہ جناب مسلم علیہ السلام نے ان ظالموں سے نماز پڑھنے کی پہلے ڈری، 2 رکعت نماز مجھے پڑھنے دو۔ جب یہ نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ نے مدینے کا رخ کیا اس راستے کی طرف اور سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر سلام تمام ہوا، ادھر آپ کے ڈر پہ مارو، سر کٹ کے زمین پہ گرا، لاشیں اب تک بھی زمین پہ گرا۔ اے اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں سمجھو اپنے ایمان کو بچاؤ۔ تو جناب مسلم علیہ السلام نے نہیں سوچا کہ بغیر امام کو سلام کیے ہوئے میں یہاں سے چلا جاؤں، جو بھی گرتا سنتا ہوں کہ بھائی اگر وہ بول سکتا بلند آواز سے تو بھی سلام کرتا۔ آقا خبر لیجئے سلام کے ساتھ تھا۔ امام پہنچ گئے تو زحمت تمام کرتے ہوئے آپ سن لو کہ جناب علی اکبر علیہ السلام بھی جب گھوڑے سے گرے ہیں تو سلام کیا ہے ذرا بتا کہ یا بتا علیکہ منی سلام بابا، آپ پہ میرا سلام۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اصلاً جناب علی اکبر علیہ السلام نے جواب سلام دیا، سلام نہیں کیا کہ ادھر سے ملے، یہ جواب سلام۔ یا بتا کیا کہتے ہوئے آپ نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم السلام، تو جواب یہ ہوا نا اگر واحد استعمال کریں گے تو آپ کہیں السلام علیکم، میں کہوں گا علیکہ السلام۔ جناب علی اکبر نے کہا یا بتا علیکہ السلام، آپ کو میری طرف سے سلام۔ تو یہ جواب سلام ہی ہے۔ امام نے سنا تھا، مجھے مذاق نہیں پڑھنا مگر میں یہ بتلا دوں ذرا ہم سوچے تو بھئی کیوں علی اکبر نے سلام کے بجائے بابا نے تو سلام کیا نہیں ہے کہ آپ جواب دیں، آپ نے جواب کیوں دیا؟ تو علماء نے کہا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے سوچا کہ میرے بعد تو اب کوئی ہے نہیں، بابا زخمی ہے، جواب سلام دے دو، بابا میرے لاشے پہ نہ آئے۔ جواب یہ کہ بابا کو سلامت ہوگی یا تکانے کی، بابا بس آپ نے میرا سلام۔ سوچو صرف رو نہیں، ان چیزوں کو یاد رکھو اور غور و فکر کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے۔ آپ سنیے اور خطا کار تھا، بڑے بڑے لوگوں سے ناسمجھی ہو جاتی ہے۔ خطا کار میں نے اس لیے کہا کہ کتابوں میں جملہ لکھا، ورنہ حر اپنی ڈیوٹی انجام دے۔ ابھی حر کو حالات کا اندازہ نہیں تھا، حتیٰ کہ کربلا میں صبح عاشور بھی ہمارے ساتھ سے کہہ رہے ہیں کیا جنگ ہو کے رہے گی؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ ابن زیاد مانتا یہاں سے جو بار بار اس کا جو لیٹا تھا، تو یہ نکلے، جب نکلے ہیں تو فرزند بھی ساتھ، بعض روایتوں میں غلام بھی ساتھ، بعد میں یہ کہ بھائی بھی ساتھ۔ اب یہاں سے کہہ کے نہیں جا سکتے کہ ہم جا رہے ہیں جو ہے امام حسین علیہ السلام طرف بھی جانے دیتے، جانے تو دیتے ہیں۔ تو انداز اپنایا اپنے گھوڑوں کو، جو گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، تو یہ ہے
نہر فرات کی طرف لے کر کے جا رہے، رخ ادھر ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو وہاں پانی پلانے کے لیے جائیں۔ بات ان کو تو اس وقت سمجھ میں آ گئی کہ جب گھوڑ دور نکل گئے نہر کے بجائے خیمہ حسینی کی طرف گئے، آ گئے یا گھوڑ آئے، روز آپ سنتے گا تھے، اہمیت کا اندازہ لگائیے گا بارگاہ امام آ کر کے معافی مانگی، امام نے معافی دے دی، کہا میں نے معاف کیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر رہا ہے۔ معافی مل گئی، جو ہی معافی ملی تو حور نے کہا ہے کہ بس مجھے اجازت دیجیے کہ میں دشمنوں سے لڑوں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہے، کچھ فرشتے بھی آئے اللہ سے اجازت لے کر کے کہ امام کی نصرت و حمایت کریں گے، ہم کریں گے۔ جن بھی آئے، جن بھی کا بھی لشکر آئے، مگر امام نے فرشتوں کو بھی واپس کہا نہیں تم جاؤ، یہ فرشتے ہیں نا بھائی، یہ نظر نہیں آئیں گے، قتل کر دیں گے سب کو۔ کہا ہمارا مقصد سب کو قتل کرنا نہیں ہے، جن بھی آئے اجازت دیجیے ہم کو۔ کہا نہیں سب کو واپس کر۔ یہ ذرا سوچئے، فرشتوں کو واپس کیا، جنوں کو واپس کیا، گھوڑا آئے، کہا مجھے میدان میں جانے دیجیے۔ اب یہاں یہ نہیں کہتے کہ نہیں تم بھی واپس جاؤ، اس کی تم نصرت لے رہنے کی مدد امام لے کے قبول ہے امام کو، کیوں؟ جو میں پہلے بتا دیا، وہ غیب میں لڑیں گے، ان کی تلواریں بھی نہیں دکھیں گی، وہ سب کو قتل کریں گے۔ ایسا امام نہیں چاہتے، اور وہ امام وہ چاہتے جو شکل انسانی میں ہو، دو بدو لڑے اور اپنی جان نثار کرے۔ یہ نہیں کہ اس کو صرف قتل کر دے، نہیں خود بھی زخم کھائے، اسے بھی زخمی کر سکتا ہے تو زخمی کرے۔ لیکن امام نے گھوڑ سے کہا، بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو اور آج میں تم سے شرمندہ ہوں۔ کیوں شرمندہ ہے امام؟ وہ شرمندہ، اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شرمندہ ہوں؟ کہا بھائی حر، جب تم میرے دشمن کے لشکر میں تھے، آئے تھے تو میرے پاس پانی تھا، میں نے تمہیں پلایا، تمہارے لشکر والوں کو پلایا، تمہارے جانوروں کو پلایا، لیکن جب مہمان بن گیا تو میرے پاس پانی نہیں ہے تو تم بیٹھو۔ تو حر نے کہا ہے کہ مولا اگر مجھے اجازت نہیں دے گئے تو میرے بیٹے کو اجازت دیجیے کہ یہ میدان میں جائے، ہمارے جان نثار کرنے کے لیے۔ بیٹا آتا ہے، جنگ کی ہے، کئی کو قتل کیا، زخمی ہو کر کے گرا، یا میرا جملہ ذرا یاد رکھیے، زخمی ہو کر کے گرا، سلام کرتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کیا، یعنی حر کو، حر بھی تیار ہوئے۔ بعض کتابوں میں ملتا حر جو ابھی آیا، بھائی یہ بھوکا پیاسا نہیں تھا، مگر بیٹے کے گرنے کی صدا سنی گئے تو اچانک لگا حر میں کمزوری آ گئی، اتنی کمزوری کہ اگر حر بیٹھے تھے تو جلدی سے اٹھ نہیں پا رہے، تو چلنا چاہ رہے ہیں تو چل نہیں پا رہے۔ امام نے ان کے دوش پہ ہاتھ رکھا، حر نے مڑ کر کے دیکھا، امام نے کہا حر نہیں، تم اپنے بیٹے کے لاش پہ نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ یہ مرتبہ ہوتا ہے جو شریعت کا حکم ہے، کیسے جاؤ گے حر؟ تم جاؤ گے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ گے، عام میت میں سمجھا، یہاں اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو مومنین کو حکم ہے، مومنین کو شرعی حکم ہے کہ باپ کو بیٹے کا لاشا اٹھانے۔ تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، جوان کا لاشا اٹھاؤ۔ امام نے روک دیا، نہیں تم نہیں جاؤ گے، ابھی حسین موجود ہے، تیرے بیٹے کا لاشا اٹھائے، مگر مولا ان کے بیٹے کا لاشا تو اٹھائے گا، مگر جوان بیٹا آپ کا جب گرا تو کوئی نہ تھا۔
محمد وعلى محمد علیہ السلام ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور قانون شرعیہ بھی ہمیں علم عطا فرما اور ہمیں کبھی بھی پروردگار شیطان کے حوالے نہ کرنا کہ ہم کسی بھی حکم کو بدل کر کے وہاں کچھ رکھیں تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے اور بدلنے والوں کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آنے دے اور ہماری عقلوں میں نہ رہنے دے اور جلد از جلد وہاں سے خون مظلوم کا ظہور Sign. اکبر
تیرا صدقہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہری والا اکبر اکبر میرا شہری والا اکبر دیکھ آیا قسمت کا کروں
پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں۔ ارمان بہت میں تیری شادی رچاؤں، ارمان بہت میں تیری شادی رچاؤں، ایک روز دلہن شادی سی میں چاہ کے لاؤں، چاہ کے لاؤں، پر ساتھ پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں۔ آئے روتی ہے پوپی نے تجھے لال سے پالا، روتی ہے پوپی نے تجھے لال سے پالا، تم کیا گئے رخصت ہوا اس سے اجالا، اس سے اجالا، ایک باپ ضعیف میں ہوا بے سر و سامان، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں۔ آئے پھر چاہے میری آنکھ میں اب تک وہی منظر، پھر چاہے میری آنکھ میں اب تک وہی منظر، اے جانے بدر نور نظر اے علی اکبر، اے علی اکبر، ہم چلے نبی کہتے تھے تم کو شہ ذیشان، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں۔ آئے ارمان بہت میں تیری شادی رچاؤں، ارمان بہت میں تیری شادی رچاؤں، ایک روز دلہن چاند سی میں چاہ کے لاؤں، چاہ کے لاؤں، پر سچ پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں۔ آئے روتی ہے پوپی کس نے تجھے لال سے پاپا، روتی ہے پوپی کس نے تجھے لال سے پالا، تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا، اس گھر سے اجالا، ایک باپ ضعیف میں ہوا بے سر و سامان، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں۔ آئے ارمان بہت میں تیری شادی رچاؤں، ایک روز دلہن چاند سی میں چاہ کے لاؤں، چاہ کے لاؤں، پر ناچ پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں، شفیع پیغمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بر اکبر نوح کرے ماں۔ نیزوں میں شباب علی اکبر نظر آیا، اکبر نظر آیا، نیزوں میں شباب علی اکبر نظر آیا، اکبر نظر آیا، ان کا ہوا گھروں میں مجھے نظر آیا، اکبر نظر آیا، نیزوں میں شباب علی اکبر نظر آیا، نیزوں میں شباب علی اکبر نظر آیا، اکبر نظر آیا، تو بڑے مرم بڑے بہن کے وفا میں علی مولا علی مولا روئے حرم جانے شریف جانے وفا میں، روئے حرم جانے شریف جانے وفا میں، ہر بہار میں عشقوں کا سمندر نظر آیا، اکبر نظر آیا، ہر بہار میں عشقوں کا سمندر نظر آیا، اکبر نظر آیا، نیزوں میں شباب علی اکبر نظر آیا،
नजर आया पास लेने कोई तमन्ना चले में बच्चों की बतिया हर हाथ में उम्मीद का सागर नजर आया अकबर नजर आया हर हाथ में उम्मीद का सागर नजर आया अकबर नजर आया नैनों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया नैनों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया जब शिव चला छोड़ के जंजीर का लाशा नजर आया अकबर नजर आया ये तुहार पे सरिये में मंजर नजर आया अकबर नजर आया नैज़ों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया नैज़ों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया क्या हाल हुआ होगा दादा बहन का नजर आया अकबर नजर आया नैज़ों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया नैज़ों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया नैज़ों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया आंखों के कादर जन्नत नजर आया अकबर नजर आया नैज़ों में शबाबे अली अकबर नजर आया अकबर नजर आया हुसैन 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 Say
Salam